وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان اس وقت توانائی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ اگر بجلی کی پیداوار کے لیے ہائیڈرو پاور سسٹم استعمال کیا جائے تو پاکستان کے اندھیرے 100 سال تک کے لیے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری حکومت اس پر کوئی توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ ذرا مجھے بتائیں کہ حکومت کس معاشی مسئلے پر توجہ دے رہی ہے؟ مہنگائی کی طرف دے رہی ہے، مارکیٹ میں جو اتار چڑھاؤ ہے یعنی بلکہ چڑھاؤ چڑھاؤ اس پر دے رہی ہے، پروڈکشن پر دے رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیتیں خراب ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کام جو ہے وہ ہوتا ہے منصوبے کے تحت۔ جب کوئی کرائسس پیدا ہو تو آپ اس کے ایک پلان بناتے ہیں یہ اور پلان کے مطابق چلتے ہیں۔ مثلا اب جو توانائی کا بحران ہے، پچھلے جب سے حکومت آئی ہے یہ ہے نا بحران۔ اب سوال یہ کہ 3-3.5 سال میں اگر منصوبہ بنایا ہوتا تو یقیناً کچھ نہ کچھ فرق پڑتا۔ منصوبے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے، لیکن ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ نے جناب یہ بحران ہے اور یہ اتنا زیادہ ہمیں یونٹ چاہیے اور اتنے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کو دور کرنے کے لیے شارٹ ٹرم پلان کیا بنائی جائے، لانگ ٹرم پلان کیا بنائی جائے۔ تو ہمارے ہاں جو پلاننگ کے اس وقت پلاننگ جو ہے وہ معیشت کے تمام جو سیکٹرز ہیں، چاہے پروڈکشن کا ہو، کنزمپشن کا ہو، ڈسٹریبیوشن کا ہو، ٹیکسوں کا ہو، ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا ہو، گورنمنٹ سے بینکوں سے ادھار لینے کا، آپ معیشت کے مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کے بارے میں کوئی انٹیگریٹڈ پلان نہیں ہے۔ انڈیویجولی آپ کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے عارضی طور پر، یہ اب مثلا مثال کے طور پر یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، وہ بینک سے پیسے لیے، ادھر سے لیے اور جناب پے کر کے عارضی طور پر مسئلہ حل کیا۔ جب پیسے وہ سرکولر ڈیٹ کے ختم ہو گئے پھر شارٹیج ہوگی لوگ سے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے۔ پارلیمنٹ جو کمیٹی بنائی ہے، میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی اس پر پچھلے دنوں خاصی ڈسکشن کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر بحران کو حل کرنے کی طاقتیں موجود ہیں۔ مثلا ہمارے پاس آئل بھی ہے، گیس بھی ہے اور اس کے بعد جناب ونڈ بھی ہے، سب سے بڑی بات ہائیڈل پاور ہے۔ غضب خدا کا پاکستان کے پانی سارے پاکستانیوں کو بلانگ کرتے ہیں۔ ملک ایک یونٹ ہے جیوگرافیکل، ہائیڈل کی طرف سے ہم دے رہے، کالا باغ ڈیم کو لے کر بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف اب آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نہروں، پاکستان کے اندر نہری نظام موجود ہے، بڑی بڑی نہریں، ان نہروں پر اگر چھوٹے چھوٹے یونٹ لگائے جائیں، ان کو انٹیگریٹ کیا جائے تو مسئلہ کچھ نہ کچھ تو حل ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ ہم پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں۔ ہماری زیادہ توجہ سیاست پر، سیٹیں ون کرنے پر اور لوگوں کے جوابات دینے پر ہیں، لیکن پلاننگ کہیں نظر نہیں آتی۔ تمام جو ادارے ملک کے ٹیکنیکل ادارے ہیں اس میں ہماری پلاننگ کمیشن ہے، اس میں دوسرے ادارے ہیں جو ملک کے اندر معیشت پر یعنی اسٹڈی کرتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، سب یہی رونا رو رہے ہیں کہ گڈ گورننس نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ پلاننگ نہیں۔ یہ اب مسئلے کو اگر 3.5 سال میں حل نہیں کر سکے اور اب بھی پلان نہیں ہے تو کیسے حل کریں گے؟ اس بات کی فوری ضرورت ہے کہ یہ اس بات کو سمجھیں۔ اب آپ نے انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے تو وہاں سے چیزیں آنی شروع ہوں گی۔ آپ انڈیا آ گئی، آپ کو زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے، یہاں سے امپورٹ کم لیتا ہے۔ آپ کے پاس پروڈکشن کی چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کیسے بھیجیں گے؟ یا مہنگی ہوں گی تو کیسے بھیجیں گے؟ تو ملک کے اندر یہ جو توانائی کا بحران ہے یہ درجے کا سارا معاشی بے روزگاری کا بحران ہے۔ ہماری پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہو رہا، بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارے بے شمار جو مطلب ریسورسز ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر سمد مبارک بند کا نام سارے پاکستانی جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک پلان دی ہے کہ جو گیس ہے سر پارکر کی، وہاں سے انہوں نے یونٹ بنا مطلب ایکسپیریمنٹ کر کے بتا دیا ہے کہ یہاں سے چیپر الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے وہاں کے گیس استعمال کی، اس کے لیے فنڈ نہیں مل رہا اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی باہر کے کمپنیوں کو دیے جائیں۔ تعویذ تو بات یعنی تاخیر پہ تاخیر ہو رہی۔ میری ناچیز رائے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ عامت الناس کی طرف سے، خاص طور پر میڈیا تو میں میڈیا کی تعریف کرتا ہوں، میڈیا والے یہ تمام باتیں اور جو کرپشن کے کیسز ہیں، ڈیلے کے کیسز ہیں، کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس پر بڑے تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ موجودہ حکومت اگر عوامی حکومت ہے، عوام کی ووٹر سے آئی ہے تو اس کو تو ریئیکشن شو کرنا چاہیے نا مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں یہ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک عضو معطل بنا ہوا ہے، حکومت کی ریٹ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریٹ کسی حد تک جو وزیر یا صدر یا بڑے بڑے منسٹر ہیں ان کی حد تک تو شاید ہوگی، لیکن ملک میں اوور آل اکنامک ریٹ کوئی نہیں۔
آپ یعنی اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یعنی جتنے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ونڈ بہت چلتی ہے جو سدرن ہمارے ایریاز ہیں. وہاں ہالینڈ نے اور بیلجیم نے الیکٹریسٹی ونڈ مل سے پیدا کی ہوئی ہے. یہاں ہم لگا سکتے ہیں, بڑے سستے ہوتے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے کسی قسم کی. یا آپ لے لیں آپ یعنی جو ہمارے پاس مطلب ہے کہ دوسرے ذرائع ہیں, مثال کے طور پر نہروں کا میں نے ذکر کیا. پھر یہ ہے کہ گیس کا میں نے ڈاکٹر صاحب سمر مبارک آئل کے بارے میں بھی لے لیں. اب بات یہ ہے کہ آئل کو ڈیولپ کرنے کے لیے, گیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کا معاہدہ پیپر کے اوپر ایران کے ساتھ بھی ہے, آپ کا معاہدہ ادھر جناب سینٹرل ایشیا میں ایک دو ریاستوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایران سے معاہدے کی بات کی ہے. ایران سے گیس و تیل کی فراہمی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ شدید مخالفت کر رہا ہے کہ حکومت ایران سے ہونے والے منصوبے کو جاری جو ہے وہ نہ رکھ سکے. کیا حکومت اس منصوبے کو جاری رکھ پائے گی؟ دیکھیں آپ نے بڑی ایک اچھا صحیح مسئلہ اٹھایا ہے. اب دیکھیے 2-3 دن سے پرائم منسٹر صاحب بڑے دماغ کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم کسی حالت میں امریکہ کو کاشر قبول نہیں کریں گے, ہم آزاد ہیں, ہم لگ کر کے رہیں گے. اگر یہ ان کے ارادے ہیں تو دکھائیں نا کر کے. اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بلکہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اندر سے کہہ رہے ہیں. جب اعلان کر دیا پبلکلی چیف پرائم منسٹر صاحب نے کہ امریکہ کا پریشر ہم برداشت نہیں کریں گے, اپنے مفادات کو پیش نظر رکھیں گے, تو پھر یہ کر کے دکھائیں نا. اور دکھانے میں کیا ہے, وہ جو آپس میں ایک لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ کی ہے اس پر سٹیپس اٹھائیں. اس کے اندر جو پلان بنائی ہے کہ باقاعدہ میٹنگ کر کے وہ ایریاز جو ہیں جس میں یہ لائن بچھائی جائے گی, پھر اس کے بعد کتنے پیسے لگیں گے, پاکستان اور ایران میں کس طریقے سے یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی کاسٹ کی اور پروفٹ کی. اور ہمارے ماہرین موجود ہیں ملک کے اندر, ان کے ماہرین ہیں, میٹنگیں کریں, پلان کریں, لائن تک بچتی ہوئی نظر آئے تو یہ جناب اس سے کام سٹارٹ ہو جائے گا. تو جب تک یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ امریکہ جو آپ فرماتی ہیں نا, یہ آپ نے صحیح کہا ہے, مگر میری ناچیز رائے میں پاکستان ایک عظیم ملک رہا ہے. ہم نے آزادی کسی دنیا کے دوسرے ملک کی مدد سے حاصل نہیں کی. ہماری جو لوگ ہیں بڑے متحرک ہیں, اور پاکستان کی تحریک ایک زبردست تحریک تھی جس نے ایشیا کا نقشہ بدل دیا. تو ہم اگر ارادہ امریکہ کے ساتھ دشمنی تھوڑی ہے, ہمارے اپنے مفادات ہیں. کیا امریکہ کے اپنے مفادات نہیں؟ وہ تمام جتنے معاہدے کرتے ہیں چاہے اکنامک ہو پولیٹک ہو, اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں. ہم بھی اپنے مفادات کو پیش نظر کر سکتے ہیں. ہماری جغرافیکل پوزیشن بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے پاس ریسورس بھی موجود ہے. 19 کروڑ کی قوم ہے جو مذاق نہیں ہے. ہماری آرمی بڑی اسٹرانگ ہے. ہمارے پاس پالیٹیشین بڑے سمجھدار ہیں. اگر آپس میں بڑھ کر آگے چلیں تو ملک کے اندر یعنی مقابلہ کرنے کی, اور امریکہ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جناب یہ جو الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے اور یہ آمد الناس کا, آپ کے یہاں اگر کوئی کرائسس ہو تو آپ بےتاب ہو جاتے ہیں, اس کو حل کرتے ہیں. ہمارا یہ کرائسس چلا آ رہا ہے, انتہائی وہ ہے کہ مصیبت میں آمد الناس زندگیاں گزار رہے ہیں. دیکھیں لوڈ شیئرنگ نے کھلیا بگاڑا ہوا ہے. انڈسٹری کے علاوہ کنزیومرز کی کیا حالت ہے, گاؤں کی کیا حالت ہے, فرٹیلائزر انڈسٹری کی کیا حالت ہے. آپ دیکھ فرٹیلائزر انڈسٹری کو اب کہتے ہیں کہ گیس دینا بند کر دیں اور گیس ادھر منتقل کر دیں, تو فرٹیلائزر ظاہر ہے کہ اس پر ایک کرائسس آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال میں مقابلہ کر سکتے ہیں. مقابلہ کرنے کا ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس سورسز بھی ہے, ہمارے پاس مین پاور بھی ہے, لیکن اس کے باوجود 29 فروری 2012 کو نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمت میں 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ اضافہ کر کے عوام کو مہنگائی کی دلدل میں مزید دھکیل دیا ہے. وزیر اعظم کے بیانات سامنے ہیں, ہم سب کے سامنے, عوام کے سامنے ہیں. عوام کو اس دلدل سے کون نکالے گا؟ دیکھیں اس کو نکالنے کی تو ظاہر ہے کہ ملک کے جو حکمران ہوتے ہیں انہی کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے. میں عرض کروں آمد الناس کا دباؤ ہوتا ہے, اور حکمران جن کو آپ نے پاور دی ہوتی ہے یہ ان کا فرض ہوتا ہے. اگر وہ نہیں نکالتے تو ان حکمرانوں کو تبدیل کرنا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. اس لحاظ سے میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہمارے مسائل کو حل کرنے میں مددگار اس لیے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی, زیادہ بہتر لوگ آئیں گے, وہ اس کا پاس کریں گے. اب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یہ ہمارے پاس یعنی وسائل وغیرہ موجود ہیں, دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری انویسٹمنٹ کا ہے. ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں ہیں. ہمارے اپنے اندر جو ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں وہ مشکل بجٹ کے ایک بڑے حصے کو پورا کرتے ہیں, اس میں بھی ٹیکس رہتا ہے. انویسٹمنٹ کے لیے لا اینڈ آرڈر چاہیے. باہر کے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں وہ لوگ دنیا بھر میں, اس وقت دنیا میں ایک عجیب بات ہے کہ انویسٹمنٹ بڑی لیکوڈ ہے, بڑی موجود ہے. یعنی دنیا کے اندر بے شمار
ادارے جن کے پاس پیسے ہیں, جو لوگ ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان دنیا کے علاقوں میں جہاں ان کو پرافٹ ملے. پاکستان ایک ایسے ملک ہے مگر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں اور ان کو آپ حفاظت کرتے نہیں ہیں, اس لیے یہ سارا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا, اب ایران نے 3-4 دفعہ اعلان کیا ہے کہ ہم پوری انویسٹمنٹ کرنے کو تیار. چائنا نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ ریسورسز دینے کو تیار ہے. سوال یہ کہ فائدہ اٹھائیں نا, زبانی جمع خرچ نہ کریں. تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ اس طرح توجہ کرنی چاہیے ریسورسز کو لانے کے لیے. تو ہمارے اپنے ریسورسز جو ہیں, ٹیکسوں کا نظام ہمارا ایسا ہے کہ جو لوگ بہت پیسے کما رہے ہیں وہ پورے ٹیکس بھی دیتے ہیں, سب جانتے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے, چند لاکھ ہمارے ٹیکس دینے والے ہیں اور وہ بھی پوری طرح ٹیکس نہیں دیتے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے ہماری معیشت کا جس میں جو داغدار ہے, اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے جی کہ وہی اس پہلو پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اگر بجلی کے شارٹ فال کو دیکھا جائے, موجودہ شارٹ فال جو ہے وہ 500 میگا واٹ ہے, پھر بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے 12-12 گھنٹے ہو رہی ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ وی آئی پیز ایریا میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور باقی جو غریب عوام ہے وہ 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں. کیا وی آئی پی ایریاز اور عام کمیونٹی میں اگر برابری کی سطح پر لوڈ شیڈنگ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ سب یہ جانتے ہیں, پوری عوام جانتی ہے, پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ 2 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, تو کیوں نہیں کوالٹی بیس پہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی؟ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے, میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. بات یہ ہے جی کہ یہ ہمارے ہاں سارے ملک میں دیکھیے جو سوسائٹی کے اندر طبقات پیدا ہو چکے ہیں, یہ بھی ایک سماجی مسئلہ ہے جس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ہمارے ہاں مافیا گروپ پیدا ہوئے ہیں, ایسے گروپس ہیں جن کے پاس بڑے ریسورسز اور پیسے ہیں اور آمد الناس فاقہ کشی کی حالت میں ہیں. تو ہمارا جو نظام معیشت ہے اس نظام معیشت نے یہ صورتحال پیدا کی ہے. اب دیکھیں نا, یہ آپ نے صحیح بات کی کہ اگر سارے ملک میں مساوات کی بیسس پر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو قربانی لوگ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. دیکھیں نا, ایک چیز میں تھوڑی سی انڈائریکٹ ہے, براہ راست تعلق نہیں, لیکن وہ پاکستانی قوم کی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے, میرے خیال میں ایک مغربی مبصر نے کہا تھا کہ جتنے ریفیوجیز پاکستان میں آئے ہیں پچھلے 60 سال میں دنیا کے کسی ملک میں آئے. انڈیا سے ہمارے جناب لوگ بہت سے آئے, مشرقی پنجاب کے 50-60 لاکھ, افغانستان سارا آ گیا تھا جب کہ روس نے حملہ کیا تھا, ایران سے بے شمار ہے, سینٹرل کوئی قید پڑا ہے, لیکن لوگوں نے قربانیاں دی. ابھی حال ہی میں سیلاب آیا ہے, حال ہی میں جناب کشمیر کا مسئلہ ہے, باہر سے بہت کم امداد ملی ہے, اوکھے سوکھے یہیں سے گزارا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر قربانی کا مادہ ہے. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ جناب آمد الناس کے لیول پر آ جائیں نا, وہی لباس پہنے, وہی کوٹھیوں میں رہیں, تنخواہیں کم کر دیں اور اپنی زندگی یہ جتنی چیزیں نود و نمائش کی ہیں ان کو 5 سال کے لیے بین کر دیں اور سارے مل کر گویا کہ جو منیمم خرچ کریں باقی سب سیو کریں, انویسٹ کریں. یہ قومیں کرتی ہیں. چائنا کی مثال میں دوں گا, جب چوئنگ لائی صاحب موجود تھے اور اس زمانے میں یہ کرائسس پیدا ہوا چائنا میں انقلاب کے بعد, تو سارے ملک میں گویا کہ تمام وزراء نے سائیکلوں پر جانا شروع کر دیا. سب جانتے ہیں انہوں نے 10-12 سال تک بہت اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے ملک کے اندر ایک ریسورس بیس بنا دیا اور بعد میں اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں قربانی کے جذبے کے حوالے سے اگر ایک آپ نگاہ ڈالیں ہمارے ماضی میں, تو جنیجو صاحب کی میں تعریف کروں گا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے گاڑیوں پر پابندی ہے, چھوٹی گاڑیاں کمپلسری قرار دی تھیں اور بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی. تو ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں. کچھ ایسے آپ کو حضرات ملیں گے جنہوں نے کمال, مثلاً میں نام لینے کو تیار ہوں, ہمارے جو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر لال خان صاحب سے جو کہ ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب, بجلی کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں 50% صنعتی شعبہ تباہ ہو چکا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری کے بڑھنے کی وجہ سے جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, یہ سسٹم میں تو یہ بڑھے گی جس میں کام تو نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ کہ جہاں بجلی انسانوں کی ضروریات کے لیے پیدا نہیں کی جاتی, پروفٹس کے لیے کی جاتی ہے, وہاں جو ریٹ آف پروفٹ ہے اس کے اصول کے لیے وہ اور نہیں چھوڑیں گے لوگوں کو. یہاں پر تو اب یہ سچویشن ہے کہ لوگ بل دیتے ہیں بجلی سے محروم رہنے کے لیے, اور ریالٹی یہ ہے کہ جب تک یہ پروفٹیبلٹی کے لیے پرائیویٹ پاور پلانٹس چلاتے رہیں گے, وہ اپنی کیپیسٹی کو کم کرتے رہیں گے, لوڈ شیڈنگ کرتے رہیں گے, بلیک میل کر کے اپنے پروفٹس کو بڑھائیں گے. یہ 1994-95 میں یہ پلانٹس لگے تھے اور اس وقت سے اب تک جو تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے اپروکسیمیٹلی 1.5 سے 2 ارب سالانہ جو پروفٹس ہے پاکستان سے نچوڑ کر انہوں نے ہانگ کانگ, آسٹریا اور امریکہ کی جو ملٹی نیشنلز ہیں انہوں نے واپس اپنے ان ملکوں میں بھیجے ہیں. اگر وہی پیسے انویسٹ کیے جاتے
تو اس انویسٹمنٹ سے اتنی پاور جنریشن ہو سکتی تھی کہ آج پاکستان میں بجلی کا بحران نہ ہوتا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ٹوٹل کیپیسٹی سے کم پروڈکشن دے رہے ہیں اور پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں. جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ اپنے پرائسز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ان کو نیشنلائز کر لیں, ان کو ایکسپروپریٹ کر کے قومی تحویل میں لے کر ان کو اگر چلایا جائے تو پاکستان 24 گھنٹے کے اندر اندر بجلی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. تو ایکچوئل تو پرابلم اکانومی کا ہے, اکنامک سسٹم کا ہے, کیپٹلزم کا ہے, ریٹ آف پروفٹ کا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری بربادی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, وابطہ اور دیگر ادارے نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن میں ملوث ہیں, میڈیا شور مچاتا رہتا ہے, لائن مین اور میٹر ریڈرز پھر بھی پیسے لیتے ہیں. اس مسئلے سے جان کیسے چھوٹے گی؟ دیکھیں نا, میٹر ریڈرز 2-4 ہزار لے رہے ہیں, جو 4 ارب ڈالرز لے رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. غریب مزدوروں پہ سارا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہے. کرپشن تو اس سسٹم کا حصہ ہے. کرپشن اس سسٹم کی خرابی کی وجہ نہیں ہے, سسٹم کی پیداوار اور ضرورت ہے. اگر کرپشن پاکستان میں ختم ہو جائے, پاکستان کے اکنامک سائیکل کولیپس کر دے, پاکستان کولیپس کر دے, تو ساری جو اکنامک سائیکل ہے, جو اکانومی ہے, وہ بیسک کرپشن پہ 66% آپ کی بلیک اکانومی ہے, اس میں آپ کیسے کرپشن ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایک سسٹم جو ہے وہ کینسر زدہ ہو چکا ہے. اور ٹیومرز کانٹ بی ٹریٹڈ ود ایسپرین, ان کے لیے تو بہت زیادہ سرجیکل اور ریڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور پورا سسٹم اتنا گل سر چکا ہے کہ اس میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کوئلے کے ذخائر موجود ہے پاکستان میں, اور کوئلے کے ذخائر کے حوالے سے پاکستان کو 6 نمبر پر گنا جاتا ہے. یہاں 175 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہے, جن کی مجموعی مالیت سعودی عرب کے آئل سے زیادہ ہے. اس کے باوجود اس طرح سے انرجی کرائسس جو کہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, ہم ان وسائل کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے؟ دیکھیں نا, کوئلے کے علاوہ بلوچستان میں تقریباً 3 ٹریلین کیوبک فٹ گیس بھی موجود ہے. اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا, اور بہت سارے علاقوں میں بہت سارے ذخائر موجود ہیں. کوشچن یہ ہے کہ جس گورنمنٹ کا ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے وہ 65 سے 80% ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس فوجی اسلحے پہ خرچ ہو جائے گا, اور 10% گورنمنٹ اسپینڈنگ پہ خرچ ہو جائے گا, تو پھر انفراسٹرکچر کے لیے, آئل ایکسپلوریشن کے لیے, گیس ایکسپلوریشن کے لیے, کوئلے کے ذخائر سے بجلی بنانے اس کی چاہیے نا. وہ پیسے نہیں آپ کے پاس, وہ وسائل نہیں جن سے آپ ان قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کے آپ جو انرجی کی, جو توانائی کی ضروریات ہے ان کو پورا کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ ہم نے ایران سے گیس اور تیل کی فراہمی میں بھی مدد مانگی, اور اس کی ایک وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ منصوبے اس وجہ سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہے کہ امریکہ ان میں رکاوٹ بن رہا ہے. کیا حکومت ایران سے ہونے والے منصوبوں کو عمل درآمد کو یقینی بنائے گی؟ کیا وہ جو منصوبے ہیں وہ پاکستان ان کے ساتھ سمجھوتا کرے گا, ان منصوبوں کو آگے بروئے کار لایا جائے گا؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ کہ جب یہاں پہ موجود ہے پھر ایران سے اتنا گیس لانے کی ضرورت ہے, یہاں سے مسئلہ تو نکالنے کا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ امریکن انٹرسٹ اپنے ہیں, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, وہ اپنی ان کی ایک پاکستان میں پراکسی وار ہے چائنیز امپیریلزم کے ساتھ, اور اسی طرح ایران کے ساتھ ان کا ایک بیسک کانفلکٹ بنتا ہے بلوچستان کے مسئلے پر. تو یہ تو کانفلکٹس رہیں گے, یہ مختلف رولنگ کلیکس جو سارے کرائسس میں ہیں, چاہے وہ ایرانین ہیں, چاہے امریکنز ہیں, چاہے پاکستانی ہیں, چاہے چائنیز ہیں, چاہے انڈین ہیں, وہ سب اپنے کرائسس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں بھی ہے, لیکن ان کی کانفلکٹ سے خود وہ کبھی خسارے میں نہیں جاتے. لوگوں کو مزید بوجھ ڈال کے, مزید ان کی ایکسپلائٹیشن کر کے, مزید ان پہ جبر کر کے, مزید ان کا اکنامک جینوسائڈ کر کے بربادی پھیلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, نہ تو ہمارے پاکستان میں موجود وسائل ہیں انہیں بروئے کار لایا جا رہا ہے, نہ ہی دوسرے ممالک کے ساتھ کسی بھی قسم کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے. تو پاکستانی عوام جو اتنے مثال میں گر چکی ہے, کیا وہ خدائی امداد کی منتظر رہے؟ نہیں, پاکستان کے عوام ابھرے ہیں تاریخ میں. انہوں نے ریولوشنز کیے ہیں, 68-69 کے ریولوشن ہے, اس میں بہت سارے موومنٹس ہیں, اور ابھی بھی اس میں دیر شاید ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں چل سکتا. جس حد تک مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, بیماری ہے, جہاں ہر 3 منٹ میں ایک عورت زچگی میں علاج نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتی ہے, جہاں ہر روز 1132 بچے صرف بھوک سے مر جاتے ہیں. مطلب دس از ناٹ اے ہیومن سوسائٹی. اس سسٹم نے اس کو ایک ویسی درندہ جنگل بنا دیا جس میں
جو پاورفل ہیں, جو مائٹی ہیں, جو دولت والے ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, اور عام انسان جو ہے اس کو جینے کا گزارا کرنے کی بھی اجازت نہیں. ڈاکٹر صاحب, موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ 4 سال ہو گئے موجودہ گورنمنٹ کو, اور اسی طریقے سے توانائی کے بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا. کیا آنے والے انتخابات میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ توانائی کے اس بحران پر قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ اس سسٹم میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ یہی کرے گی جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. سسٹم کی ضروریات ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس سسٹم میں رہ کے اس سسٹم کے خلاف کارروائی کر سکے. دوسرا یہ کہ پچھلے انتخابات بھی اور آنے والے انتخابات بھی پیسے والوں کے انتخابات ہیں. اٹس اے ڈیموکریسی آف دا رچ, فار دا رچ, بائی دا رچ. اور اس میں امیر لوگ جو ہیں وہ ان انتخابات کو اور اس سیاست کو اپنے کاروبار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہ اس پہ اگر 10 کروڑ انویسٹ کرتے ہیں ایک MNA کی سیٹ جیتنے کے لیے تو 100 کروڑ نکالتے ہیں وہاں سے. تو یہ تو اس پیسے کی جمہوریت میں لوگ جو ہی برباد ہوتے رہیں گے. انسانیت جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی کھائی میں گرتی چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب, عوام اپنی دکھ بھری داستان کس کو سنائے؟ ہمدردی کے دعوے تو سب کرتے ہیں, لیکن ان دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ دیکھیں, جو محنت کا طبقہ ہے وہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. صرف اس کو اس کی طبقاتی طاقت کا احساس نہیں ہوتا. جس دن ان کو احساس ہو گیا کہ وہ اس ملک کی رگوں اور شریانوں کو چلاتے ہیں, وہ اگر کام نہ کریں, کوئی بلب نہیں جل سکتا, کوئی گھنٹی نہیں بج سکتی فون کی, کوئی پہیا نہیں گھوم سکتا, کوئی گاڑی نہیں چل سکتی, کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی, کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا. تو یہ تو سارا محنت کش طبقے کی طاقت سے بلبوتے پر سماج چلتا ہے, معاشرے کو چلاتے ہیں وہ. اور جو سماج چلاتے ہیں اور سماج کو روک سکتے ہیں, اور جو سماج کو روک سکتے ہیں اس کو بدل بھی سکتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طبقہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, برداشت کر رہا ہے, اس کے سامنے سب کچھ بے نقاب ہو رہا ہے. تمام پارٹیاں, تمام طریقہ کار سرمایہ داری کے اور اس دولت کی حاکمیت کے, اور الٹیمیٹلی ایک لاوا کھول رہے لوگوں کے اندر, ان کے ذہن میں, ان کے ضمیر میں, ان کی سوچوں میں, جو پھٹے گا. اور جب وہ پھٹے گا تو پھر یہ حکمران نیست و نابود ہو جائیں گے, اور ان کا یہ ریاست, یہ آمریت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی. ڈاکٹر صاحب, سیاستدانوں کی کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے, کوئی بھی بات ہوتی ہے, وہ فوراً سے پہلے ایکسپٹ کر لی جاتی ہے. ڈاکٹر سما مبارک کا یہ کہنا ہے کہ میں 6 ماہ میں توانائی کے بحران کو جو ہے وہ حل کر سکتا ہوں. ان کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ہماری گورنمنٹ ان کی بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ اس لیے کہ پہلے تو وہ کس طرح حل کر لیں گے سسٹم میں رہتے ہوئے. جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جب آپ کے ریسورسز, آپ ملک کے پہلے جو قرضے آپ کئی بار ادا کر چکے ہیں, اس پر اپنا 60% GDP دینا بند کریں, اس 60% کو انویسٹ کریں بجلی میں, گیس میں, توانائی میں, ایکسپلوریشن میں, سڑکوں پر, اسپتالوں پر, اسکولوں پر, تو سماج کی زندگی بدل سکتی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے, اور اس سسٹم میں رہ کے جو بھی اس ریاست اور نظام میں آئے گا وہ یہی کرے گا, کیونکہ یہ خود تو سامراج کی دلالی کرتے ہیں, اس کے کمیشن ایجنٹس ہیں, اور اس میں اپنا حصہ داری ان کی ہے. اور اس لیے ان کو کوئی غرض نہیں ہے لوگوں سے, لوگ مرے یا لوگ برباد ہوں. ان کو صرف غرض ہے اپنی دولت سے, اپنی عمارت سے, اپنی جاہ و جلال سے, اپنی شان و شوکت سے, اور اپنی سماجی جو کی اسٹیٹس اور حیثیت اس سے. اور اس لیے وہ سب کچھ اپنے اس حاکمیت کے لیے کرتے ہیں, ان کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ لوگوں کو غرض سے اپنی دولت سے, گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی, اور ہمارے جو اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں ان کے حوالے سے بات کی, مین پاور کے حوالے سے بات کی کہ وہ سب یہ برداشت کر رہے ہیں, اور عملی اقدامات گورنمنٹ کی جانب سے نہیں کیے جا رہے. تو کس طریقے سے ان تمام مسائل کا حل نکلے گا؟ مین پاور ظلم برداشت کرتی رہے گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے خزانے بھرتے رہیں گے اور عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے. تو کیا سلوشن ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, یہ تمام سیاست ایک حکمران طبقے کی سیاست ہے. اور جہاں تک لوگوں کو تعلق ہے, لوگ ٹھیک ہے برداشت کرتے ہیں, اور لمبے عرصے تک کئی مرتبہ برداشت کرتے ہیں, لیکن برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, برداشت کے پیمانے بھی لبریز ہوتے ہیں. اور حکمران ڈر بھی رہے ہیں, اور ان کو ڈرنا چاہیے بھی کہ لوگ جب اس بغاوت پہ اتر آئے تو پھر وہ کسی کو نہیں بخشیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے نسلوں کے انتقام لینے اور ظلم کے جو ان پر ڈھائے گئے. ان لوگوں کی ویژن بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ عوام کا سب سے بڑا اپنا قصور ہے, اور یہ سائلنٹ ہے. نہیں تو ان جیسے آپ بلیو کریں کرپٹ اور ناسور کو, جو سیاستدان, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. اور سب سے بڑا قصور بھی عوام کا ہے. اور پھر بھی دیکھیں نا, آج بھی گلانی جلانی اور یہی چٹھا وٹا, یہی آج بھی ونر ہو رہے ہیں. کم از کم میرا خیال ہے کہ عوام کو اب جاگ جانا چاہیے,
और जिस तरह बिजली के रेट्स, पेट्रोल के रेट, और उससे भी ज़्यादा पॉलिटिशियन जो करप्ट जो इनका साथ देते हैं, मैं कहता हूँ वो भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने की ये। देखें जी, जब से ये जरदारी है, गरदारी है, इसने सत्यानाश करके रख दिया। ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीब कहाँ जाए। इससे ज़्यादा और क्या तबाही होगी कि अगस्त का बिल अब फरवरी में, जुलाई का बिल जनवरी में, मतलब खून कौम लूट के ले गए हर चीज़ को, बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का कि बिजली बिजली बिजली। कौन सी बिजली? वो प्लांट आ रहे हैं वो तबाही कर दी है, वो फलाना ला रहे हैं, वो रेंटल पावर आ रहे हैं वो तबाह कर दी है, हर चीज़ को तबाही बुला दिया। आवाम लुट रही है, बस लोग चूड़ियाँ बेच बेच के बिल दे रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है। औरतें बस घर में चूल्हे, बिजली, हर चीज़ से बंद, गैस बंद, बिजली बंद, पानी बंद, पेट्रोल बंद, कोई लिमिट नहीं है। लाइट इतनी महंगी हो गई है, आती नहीं लाइट, कोई कारोबार ही नहीं है, काम नहीं है, लोग पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ा रहे हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी लाइट महंगी, फिर लाइट महंगी भी हो गई है तो फिर आती भी नहीं। पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बस कैसे हुक्मरान है जो सोचते ही नहीं कि क्या करना है, जो आता है बस इसको खाई जाता है, मुल्क को खाई जाता है, मुल्क के बारे में कोई भी नहीं सोचता। लाइट इतनी महंगी हो गई है, चलो महंगी हो गई है, भेजे तो सही, सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में पता नहीं क्या करेंगे। अल्लाह ही हाफिज़ है बस। देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, नौजवान जो हमारे लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा, और मसला ये है कि अगर कोई बंदा 12,000 या 14,000 महीना कमाता है, उसका गुजारा कैसे हो सकता है? या तो फिर ये वैकेंसीज दें, पेट्रोल सस्ता करें। अगर आप देखें रोड बना है, अब रोड से टर्न मारना आपने 98 रुपीज़ महंगा पेट्रोल है, तो वो बंदा कैसे पूरा करे? मसला सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना, उसको सीधा होना चाहिए। और ज़ाहिर बात है, जब आप लोगों को रोज़गार देंगे, अच्छी खुराक देंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, तो आपका हर काम अच्छा हो जाएगा। मेन चीज़ ये कहने का मकसद है मेरा कि बिजली अब महंगी की, अब बिजली पूरी कैसे कर सकते हैं? अब ये बताएं ना मुझे, बिजली हम कैसे पूरी करेंगे, कैसे कमाएं, क्या करें? अब अगर एक बंदा अच्छे तरीके से रोटी कमा रहा है, वो कैसी पूरी करेगा? अपनी रोटी पूरी करे या बिजली का बिल भर ले? सर फ़िलहाल ये है कि बिजली बहुत महंगी है, और एज़ फार एज स्टूडेंट हैं या घर वाले लोग हैं तो वो तो अपना गुजारा मुश्किल से कर पाते हैं। देखें, अगर गरीब बंदा या आम बंदा टमाटर या सब्ज़ी कोई भी चीज़ नहीं ठीक तरह से ख़रीद सकेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट बंदा 200 रुपीज़ में खाना खा रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट करें कि 6,000 पर मंथ उसकी, यानी कि टोटल जो उसका आ रही है, कॉस्ट आ रही है खाने पे। तो मेरा ख्याल है कि महंगाई को कम करना चाहिए। और जहाँ तक गरीब बंदे का सवाल है, जब तक लाइट नहीं आएगा तो वो मेहनत मजदूरी कैसे करेगा? और जो स्टूडेंट बंदा, जब तक लाइट नहीं होगी तो वो पढ़ेगा कैसे, खुसूसन रात के टाइम पे? तो अपील तो यही है जी, अपना लोकल गवर्नमेंट से भी और प्रोविंशियल से भी और सेंट्रल से भी, कि बिजली को कम से कम रिवॉल्व करें, ताकि जो गरीब लोग हैं या स्टूडेंट हैं वो कम से कम अपनी स्टडी पे या अपने काम पे तवज्जो दे सकें।